رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم فاتح ہیں، ایسے عظیم اخلاق کے مالک تھے کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا دیا۔ ایک عامی آدمی جس کی اپنے قبیلے میں کوئی حیثیت نہ ہو، اپنے دامن رحمت میں اسے جگہ دے دی، اسے عظیم سے عظیم تر بنا دیا۔ مالک بن عوف 27,000 کا لشکر لے کر، پورے لشکر کا سالار بن کر میدان حنین میں شمع رسالت کو بجھانے کے لیے آیا، رسول اللہ کو شہید کرنے کی نیت سے آیا، صحابہ کو تکلیف دینے کی نیت سے آیا۔ میدان حنین کے اندر رسول اللہ اور اس کا مقابلہ ہوا۔ جب فوجیں آپس میں ٹکرائیں، صحابہ کرام نے ثابت قدمی سے جب حملہ کیا، صحابہ نے جب ان کا مقابلہ کیا، مصطفیٰ کریم کی فوج نے جب اس کا مقابلہ کیا، تو وہ 27,000 کا لشکر والا جرنیل دم دباتے بھاگتے ہوئے نظر آیا، وہ فوج بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ اب مالک بن عوف جو جرنیل تھا شکست خوردہ ہو چکا ہے، اب اس کی اپنے قبیلے میں ایک پہچان بن چکی ہے کہ مصطفیٰ کی فوج سے یہ شکست کھا کے آیا ہے۔ مالک بن عوف پناہ لینے پر مجبور ہوا، طائف کے اندر جا کے بنو ثقیف قبیلے کے اندر پناہ لیتا ہے۔ وہاں پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر کوئی اس سے ایک عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی، کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ کل جو جرنیل تھا آج وہ شکست خوردہ جرنیل کے نام سے پہچانا جاننے لگا ہے، مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے آیا تھا۔ ادھر رسول رحمت کے اخلاق دیکھیے، حضور نے اعلان فرما دیا، اخبروا مالکا انہ ان اتانی مسلما رددت علیہ مالہ و اہلہ، کہ مالک بن عوف کو جا کے خبر کر دو، اگر مالک بن عوف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میرے دامن میں آ جائے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، مصطفیٰ کا غلام بن جائے، میں مصطفیٰ کریم دامن رحمت میں اسے جگہ دے کے اپنی امت کا امام بنا دوں گا۔ تو یہ مالک بن عوف وہ ہے جو مصطفیٰ کا جان لینے کے لیے جرنیل بن کے آیا، سالار بن کے آیا، مصطفیٰ کو تکلیف دینے کے لیے آیا، صحابہ کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ آج ایسی حیثیت میں ہے جس کی عزت باقی نہیں ہے، جس کو عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن رسول رحمت کے اخلاق پہ قربان جائیے، جان کے دشمن کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے کے کلمہ پڑھا دیا۔